مشکات شریف میں ایک حدیث مبارک ہے جس میں حضور نے ایک شخص کی تعریف کی ہے جو حلم والے تھے۔ قبیلہ عبد القیس کے افراد حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ سے باہر اپنی سواریاں کھڑی کر کے قبیلے کے لوگ دوڑے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے، لیکن ان کا سردار منذر بن آیت وہ فوراً نہیں آیا، بلکہ اس نے آرام سے سامان رکھا، اونٹ کو باندھا، پھر اپنا لباس تبدیل کیا، حضور سے ملاقات کے لیے نیا لباس پہنا اور نیا لباس پہن کے پھر آیا حضور کی بارگاہ میں۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے اندر دو ایسی عادتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، ایک تو تمہاری طبیعت کا ٹھہراؤ اور دوسرا تمہارا وقار۔ دوسرے لوگ تو دوڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے یہ نہ دیکھا کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جلدی جلدی آ گئے، پر جو منذر بن آیت تھا اس نے سامان رکھا، اونٹ باندھا، پھر اپنا لباس تبدیل کیا اور خود تیار ہو کے حضور کی بارگاہ میں بڑے ٹھہراؤ سے آیا، بڑے وقار سے حاضر ہوا۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا حلم اور تمہارا وقار، تمہاری طبیعت کا یہ ٹھہراؤ اور تمہارا وقار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اس شخص کی تعریف کی جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ پایا جاتا تھا۔ نماز کے حوالے سے بھی حضور نے جلدی کرنے سے منع کی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وضو کر رہا ہے اور ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ جلدی سے وضو کرتا ہے تاکہ میں رکوع سے پہلے جماعت کے ساتھ مل جاؤں۔ اب وہ ٹھیک طرح وضو نہیں کرتا اور نماز میں آ کے شامل ہو جاتا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کر کے اٹھتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کے رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح دوڑنے سے بھی حضور نے منع کیا، بلکہ سکون کے ساتھ نماز کی طرف آنے کا حکم دیا، وقار کے ساتھ نماز میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ اسی طرح بعض لوگ نماز کے دوران جلدی کرتے ہیں، رکوع میں ہیں تو جلدی جلدی اٹھتے ہیں اور تیزی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کرتے، بس تیزی سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس تیزی سے بھی، اس جلد بازی سے بھی شریعت نے منع کیا، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت کا اس پر فتویٰ موجود ہے، فقہا نے اس پر فتویٰ دیا ہے اگر کوئی آدمی رکوع سے اٹھتا ہے اور کمر سیدھی نہیں کرتا اور کمر سیدھی کیے بغیر سجدے میں چلا جاتا ہے تو اسے نماز دہرانی چاہیے، ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو نماز کے اندر جلدی سے منع کیا گیا، بلکہ سکون کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔